اے بنی آدم، خاص طور پہ مسجد میں عبادت کے لیے جو تم زینت اپناتے ہو وہ زینت اپنا لیا کرو۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار اور مشرکین مسجد حرام کے اندر مجرد ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کعبہ کی عظمت ہے، یہ حرم کی عظمت ہے کہ ہم جس لباس میں دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں یہ لباس ہم حرم میں نہیں پہنیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ یہ جو تمہارا خیال ہے یہ غلط ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، مسجد کے اندر لباس ضرور پہن کے جایا کرو، اور وہ لباس تقوی والوں کا لباس ہو، یہ بہترین ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ علماء امت ہمیشہ مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ جب آپ عبادت کے لیے ارادہ کر لیں، عموماً بھی زندگی میں آپ ایسا لباس اپنائیے کہ جس وقت آپ کی عبادت کی تیاری ہو تو لباس پہلے سے آپ کے مطابق ہو۔ موت کا پتہ نہیں ہے کس وقت میں آنی ہے اور کس وقت میں روح نکل جانی ہے، اور صاحب ہدایہ اور صاحب فتح القدیر اور بڑے بڑے فقہاء اور علماء نے عجیب بات لکھی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ انسان کا کفن ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے وہ لباس زندگی میں پہنتا تھا۔ اب ہم یہ سوال اگر چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ علماء نے میتوں کے کفن سے پہلے پوچھنا شروع کر دیا کہ ان کی زندگی میں لباس کیسے ہوتے تھے تو جواب میں شرمندگی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو مبارک گھڑیاں ہیں، خصوصاً رمضان المبارک کی عظیم گھڑیاں ہیں، اس کے اندر جیسے اپنے باطن کے اوپر محنت آپ حضرات کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے ظاہر کو بھی سنت کے مطابق کر دیجیے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جس قسم کا لباس آپ چاہیں، جس قسم کا رنگ آپ چاہیں آپ پہنیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس یا رہنمائی نہیں ہے۔ ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کو اگر کوئی بات معلوم نہیں ہے تو آپ اس کا انکار شریعت سے نہیں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، آپ غور کیجیے گا۔ حضرت عمر نے مسجد نبوی سے نکل رہے تھے اور دروازے پہ دیکھا کہ ایک قافلہ آ چکا ہے، اور اس قافلے میں بہت خوبصورت رنگین ریشمی کپڑا موجود ہے۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور فرمایا، اللہ کے رسول، یہ قافلہ آیا ہے، شام سے بہترین ریشمی کپڑا لے کر آیا ہے، اور اس کی زرق برق ہے، اس میں چمک ہے۔ آپ کے پاس بڑے بڑے معزز لوگ، سرداران اور بادشاہوں کے نمائندے آتے ہیں، آپ یہ لباس خرید لیجئے، اور جب آپ کے پاس وفد وغیرہ آیا کریں تو اس وقت میں آپ یہ لباس پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا لا ينبغی للمتقین، یہ جو لباس آپ مجھے پہننے کا کہہ رہے ہیں یہ لباس اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیے، آپ شریعت میں باقاعدہ صحیح روایت کے اندر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں لباس اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ لباس کے بارے میں شریعت کے اندر گائیڈنس نہیں ہے، شریعت کے اندر موجود ہے۔ آج کل کیا فیشن ہے کہ جس دن اہم ترین موقع ہو، اہم ترین دعوت ہو تو لوگ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں اور بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے کالے کپڑے پہنے ہیں۔ ارے بھائیو، ذرا شریعت کی اس بارے میں رہنمائی بھی دیکھ لیجئے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا ہے، البسوا من ثیابکم البیاض، اپنے کپڑوں میں سے سفید کپڑے پہنا کرو، فإنہ لباس اہل الجنہ، جنت کا لباس بھی سفید ہے، وتکفنون فیہا موتاکم، اور اسی لباس میں اپنے مردوں کو تم تکفین بھی کر دیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ سفید رنگ پسندیدہ ہے، دوسرے رنگ پہننا جائز ہے، لیکن اس کو شعار بنا لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہمارا جو رنگ ہم چاہیں وہ پہنے، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔
علماء نے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ مرد کے لیے ایسے شوخ رنگ پہننا جو عام طور پہ خواتین پہنتی ہیں یہ جائز نہیں، اور خواتین کے لیے ایسے کپڑے پہننا جو عام طور پہ مرد حضرات پہنتے ہیں یہ خواتین کے لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، تو پھر کیا کیا جائے؟ مزید تفصیل دیکھیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتدا ہو رہی تھی اور آپ کو وحی کی جو عظمت تھی اور وحی کی ثقل تھا وہ آپ کو محسوس ہو رہا تھا، آپ کو پسینے بہہ رہے تھے اور آپ کے بخار چڑھ گیا تھا، اور سخت جاڑے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ کے پیشانی مبارک سے پسینے ٹپکتے تھے۔ جب ابتدائی وحی تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ ہیں، آپ کی بڑی مشکل وقت کی ساتھی ہیں، اور ہر مشکل گھڑی میں حضرت خدیجہ نے آپ کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا ہے۔ کوئی اور حضرت خدیجہ کے بارے میں بات کرتا تھا، آپ فرماتے تھے اما خدیجہ کانت فکانت، خدیجہ کے بارے میں باتیں نہ کرو، وہ کون تھی وہ میں جانتا ہوں، تم لوگ جانتے نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کی ایک کیفیت دیکھی تو ان کے ایک قریبی عزیز تھے ورقہ ابن نوفل۔ ورقہ ابن نوفل وہ آسمانی کتابیں پڑھتے تھے، اور علماء نے کہا ہے انجیل کی تعلیم وہ حاصل کرتے تھے، اور ان کو اس بارے میں معلوم تھا کہ فرشتہ کون ہے اور اللہ کے رسولوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کو لے کر ورقہ کی خدمت میں چلی گئی اور ان سے کہا کہ یہ محمد جو کہہ رہے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ انہوں نے پوری بات سنی تو انہوں نے کہا ھذا الناموس الذی ارسلہ اللہ تعالی، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی جبرائیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کی طرف بھیجا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کاش کہ جب آپ کے بستی والے آپ کو بستی سے نکال دیں اور میں زندہ ہوں تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ مجھے مکہ سے لوگ نکالیں گے، کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، اب جو آپ کے اوپر تعلیمات نازل ہونے والی ہیں وہ یہ کفار اور مشرکین قبول نہیں کرتے، اور یہ سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ اخرجہ من اہل القریہ، اس کو اس قریہ سے باہر کرو۔ تو بات ختم ہو گئی اور کچھ عرصے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اب جو میرا محل استشہاد ہے وہ یہ ہے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ ورقہ جنتی ہے یا جہنمی ہے بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ورقہ ابن نوفل کو خواب میں دیکھا، اور میں نے خواب میں اس کو دیکھا کہ وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہے، سفید کپڑے پہنے ہیں، اور وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ أَسْوَدًا، اور اگر یہ جہنمی ہوتے تو میں خواب میں دیکھتا کہ وہ کالے کپڑوں میں ہوتے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر لباس کے رنگ سے فرمائی ہے کہ سفید لباس جنتیوں کی نشانی ہے اور کالا لباس جہنمیوں کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح بادشاہ روم ہرقل، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، دنیا اس کو جانتی ہے، اس نے جو مسلمانوں کے بارے میں سوال کیا تھا تو اس کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ یہ لوگ سفید لباس پہنتے ہیں، اور عام طور پہ سفید لباس جو پہنتے ہیں وہ انبیاء کی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے ہیں، وہ صحیح ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دلائل بہت زیادہ ہیں۔ یہ سمجھنا کہ مسلمان لباس کے معاملے میں آزاد ہے اور مسلمان جیسا لباس چاہے ویسا پہنے، ہاں ٹھیک ہے، انسان کی مجبوری ہے، ہم نے محنت نہیں کی، آج اغیار ہم پہ حاوی ہیں، ان کی کمپنیوں میں، ان کی فیکٹریوں میں، ان کے دفتروں میں ہم کام کرتے ہیں، بامر مجبوری آپ پہنیں، لیکن اس کو اپنی زندگی اور شعار بنا لینا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔